اب اگلی تقریر ہے مکرم مبشر احمد شاہی صاحب. تقریر کا عنوان ہے ختم نبوت کے بعد ختم تجدید کی غلطی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم نبوت کے بعد ختم تجدید کی غلطی. آیت استخلاف کی حقیقت جو کہ قرآن کریم کی سورۃ نور آیت 56 میں ہے. اللہ تعالیٰ نے تم سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا، اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ فاسقوں میں سے قرار دیے جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت موسیٰ کی امت کے مجدد تھے، اور خدا نے انہیں الہاماً کھڑا کیا تھا. قرآن کریم میں جن خلفاء کا ذکر آتا ہے ان کا مختصر میں ذکر کرتا ہوں، چند کا ذکر کرتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود کھڑا کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت، حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت، حضرت نوح علیہ السلام کی خلافت، حضرت ہود علیہ السلام کی خلافت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت. یہ سب خلفاء اللہ تعالیٰ نے خود کھڑے کیے تھے. یہاں انتخابی خلیفوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. اسی سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا تھا. اور قرآن شریف نے ایسے خلیفوں کا شمار کر کے ظاہر فرمایا ہے کہ وہ 12 ہیں، اور 13ویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. پھر آگے فرمایا، اور پھر خدا تعالیٰ نے محمدی سلسلے کے خلیفوں کو موسوی سلسلہ کے خلیفوں سے مشابہت دے کر صاف طور پر سمجھا دیا کہ اس سلسلہ کے اخیر میں بھی ایک مسیح ہے اور درمیان میں 12 خلیفے ہیں، یعنی مجدد. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 124. اور مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 12 خلیفے مجدد پہلے آئے اور 13واں میں ہوں. لیکن خلیفہ مرزا مسرور صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ خطبہ جمعہ 10 جون 2011. ہم 12 مجددین کیوں گنتے ہیں؟ عربوں میں تو اکثریت ایسی ہے جو اس بات کو نہیں مانتی کہ یہ 12 مجدد تھے. اب حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ عربوں کا. اب عربوں کی اکثریت نہ مرزا مسرور کو مانتی ہے اور نہ حضرت مسیح موعود کو مانتی ہے. حوالہ بھی دیا تو کس کا؟ نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا. عربوں کی بات کرتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے. ایک بچے کے سوال پر بھی ایک دوسری جگہ بچوں کی کلاس میں بھی کہتے ہیں، تم جو مجدد دین کہتے ہو وہ سارے مجددین کو ساری عرب دنیا، مسلمان دنیا تو نہیں مانتی. پھر آگے کہتے ہیں یہ بھی روایت ہے کہ ایک وقت میں 2 2 4 4 10 10 بھی مجدد آئے، لیکن اس کا حوالہ کہیں نہیں دیا.
پھر آگے کہتے ہیں کہ اس لیے 12 والی بات تو غلط ہو جاتی ہے ویسے۔ اب دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 مجدد والی بات کو غلط قرار دے رہے ہیں خلیفہ مرزا مسرور صاحب۔ احکامات میں عدل بدل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان بدعات کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اپنا بندہ خود کھڑا کرتا ہے۔ خطبہ جمعہ 10 جون 2011۔ خلیفہ مرزا مسرور صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ نے ہر صدی کے سر پر مجدد آنے کا فرمایا، اور جماعت میں مختلف وقتوں میں یہ سوال اٹھتے رہے ہیں، جماعت کے مخلصین میں نہیں، اور منافق طبع لوگ جو ہیں ان کی یہ نیت رہی ہے۔ یہاں مرزا مسرور صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث والی بات کا ذکر نہ کرے وہ مخلصین ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق پیشگوئی مجدد والی کا ذکر کرے وہ منافق ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر غیر احمدی مسلمان مولوی یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسیح اور مہدی آئے گا، جو اس کی بات نہ کرے وہ مخلصین ہیں، اور جو مسیح اور مہدی کے آنے کی بات کرے وہ منافق طبع لوگ ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر مرزا مسرور صاحب سوال کرنے والے کو کیوں منافق کہہ رہے ہیں؟ یہ کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یہ آپ خود غور کریں۔ آگے مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں، اگرچہ ہر صدی کے سر پر جب کبھی کوئی بندہ خدا اصلاح کے لیے قائم ہوا، جاہل لوگ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو سخت ناگوار گزرا کہ کسی ایسی غلطی کی اصلاح ہو جو ان کی رسم اور عادت میں داخل ہو چکی ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے مئو ذکی غلام مسیح الزماں کو روح القدس دے کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ آگے مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں، یہ 10 جون 2011 خطبہ جمعہ میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے ہر صدی کے سر پر مجدد آنے کا فرمایا۔ یہ حدیث خود پڑھ رہے ہیں۔ پھر خطبہ جمعہ کے آخر میں کہتے ہیں کہ نہ ہی قرآن کریم میں اور نہ ہی حدیث میں کہیں مجددوں کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں خلیفہ مرزا مسرور صاحب حدیث کا خود اس خطبہ جمعہ میں 7 بار مجدد کا حوالہ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ حدیث میں مجددوں کا ذکر نہیں ملتا۔ جس کو سمجھ لگی ہوگی وہ تو سوچے گا کہ ان باتوں میں کتنا تضاد ہے۔ پھر آگے اسی خطبہ میں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مجددوں کی حیثیت چھوٹے چھوٹے لیمپوں کی سی ہے، کبھی کہتے ہیں انتخابی خلافت کا مقام بڑا ہے، کبھی کہتے ہیں میرا ہر انتخابی خلیفہ مجدد ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے مجدد کا مقام کسی خلیفہ کو دے سکتا ہے، جو اس وقت کا خلیفہ ہوگا وہ اس سے اعلان کروا سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اعلان کروا سکتا ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ لوگ اب اللہ تعالیٰ کو بھی پابند کر رہے ہیں کہ ایسا کرنا۔
مجدد خلیفہ کو اللہ تعالیٰ خود کھڑا کرتا ہے الہام کے ذریعے، اور انتخابی خلیفہ کا آدمی انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا بڑا ہے یا آدمیوں کا بنایا ہوا بڑا ہے؟ یہ بھی آپ خود سوچیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر اس قسم کی غلطیوں کو مٹانے اور توجہ اللہ دلانے کے لیے مجدد کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اگر ہر صدی پر مجدد کی ضرورت نہ تھی بلکہ بقول آپ کے قرآن کریم اور علماء کافی تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آتا ہے کہ حج کرنے والے حج کو جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 100 برس کے بعد مجدد آئے گا۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ 452۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ پھر آگے نمبر 2، مشکوٰۃ شریف جلد 3 صفحہ 293۔ ترجمہ: حضرت جعفر رضی اللہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے حضرت امام حسین سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان حدیثوں کے مطابق بھی مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دونوں الگ الگ وجود ہیں۔ ایک بات اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف فرمایا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور دوسری طرف فرمایا ہے کہ میرے بعد امام مہدی اور مسیح بھی آئے گا۔ ایک جگہ نبی اللہ بھی کہا ہے، لیکن غیر احمدی مسلمان علماء نے لا نبی بعدی کے بعد میرے بعد نبی نہیں اس کو پکڑ لیا ہے، باقی جو فرمایا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں مجدد الف آخر ہوں، اور دوسری طرف فرمایا ہے کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا، اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے، سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا عقلہ ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ۔ یہاں بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے خبر پا کے اپنی جماعت کو بتا گئے ہیں کہ وہ جب دوسرا بندہ آئے گا وہ معمولی انسان ہوئے گا، اور ابھی بھی ان کو مطلب نظر نہیں آ رہا بھی معمولی انسان اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے، تو یہی اعتراض کرتے ہیں وہ معمولی کیوں ہے۔ پھر دوسری جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے،
جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318۔ پھر حضرت مسیح موعود نے اور جگہ بھی فرمایا، پھر یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد مجدد قیامت تک ہر صدی کے سر پر آتے رہیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ ملفوظہ جلد 10 صفحہ 262۔ یہ 7 عدد کتابوں روحانی خزائن میں جلد 3 جلد 4 جلد 5 جلد 6 جلد 13 جلد 17 جلد 22 اور 7 عدد کتابوں میں ملفوظات جلد 2 3 4 5 8 9 10 14 کتابوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ ہر صدی پر مجدد آئے گا۔ خلیفہ مسرور صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خطبہ جمعہ 10 جون 2011 فرماتے ہیں کہ 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کوئی نئے مجدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ بلکہ اب پورا 1000 سال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی مجدد ہیں۔ یہ تو ویسے ہی بات ہے جس طرح غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یا ہمیں کسی نئے آنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حضور کے مقام و مرتبہ مجدد الفاخر کے کیا معنی ہیں۔ واضح رہے جس طرح غیر احمدی مسلمان خاتم النبی جین کے یہ غلط معنی کرتے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح مجدد الفاخر کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اب آپ کے بعد کوئی مجدد نہیں آئے گا، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب حضرت بنائے جماعت کے بعد عالم اسلام میں آئندہ جو مجدد بھی آئے گا وہ صرف اور صرف آپ کی پیروی میں آئے گا۔ آپ کی پیروی سے باہر اب کوئی مجدد نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ مجددین میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ویسے ہی آخری مجدد یا مجدد الفاخر ہیں جیسے سلسلہ انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین یا آخری نبی ہیں۔ اب نبی کی تو ان کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن مجدد کی ابھی تک سمجھ ان کو نہیں آئی۔ نبی کی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کھول دیا تو اس نے بتایا تو ان کو سمجھ آئی ہے۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو مجدد کا بتایا ہے، ہمیں سمجھ آ گئی لیکن ان کو ابھی تک نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ان کو بھی سمجھا دے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو مجدد الفاخر کے حقیقی معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اب نبیوں کی کیا ضرورت ہے، وہ جسمانی بارش کیوں مانگتے ہیں۔ ملفوظہ جلد 10 صفحہ 399۔ آگے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص دین سے بہرہ نہ رکھے اور پھر دعوے کرے کہ مجھے دوسرے کی کچھ ضرورت نہیں، وہ نادان ہے۔ ملفوظہ جلد 10 صفحہ 399۔ کسی نے سوال کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی سچائی کے دلائل کیا ہیں؟ جواب، میں کوئی نیا نبی نہیں، مجھ سے پہلے سینکڑوں نبی آ چکے ہیں، توریت میں جن انبیاء کا ذکر ہے اب آپ ان کو سچا مانتے ہیں
جو دلائل ان کی صداقت کے اور ان کو نبی اور خدا تعالیٰ کا فرستادہ یقین کرنے کے ہیں وہ آپ پیش کریں، انہی دلائل سے میری صداقت کا ثبوت مل جائے گا۔ جن دلائل سے کوئی سچا نبی مانا جا سکتا ہے وہی میرے صادق ہونے کے ہیں۔ میں ابھی منہاج نبوت پر آیا ہوں۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ 218۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ منہاج نبوت پر میں آیا ہوں۔ میں آگے حضرت مسیح فرماتے ہیں میں کوئی نئی بات نہیں لایا اور نہ ہی میں نے کوئی نئی شریعت قائم کی ہے، میں اسی شریعت کی حدیث، میں اسی شریعت کی خدمت اور تجدید کے واسطے آیا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، اور میری سچائی دعویٰ کے لیے بھی منہاج نبوت پر ہی نشان موجود ہیں۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ 266۔ خلیفہ مرزا مسرور صاحب اکثر خطبہ یا تقریر میں کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد جو خلافت ہے وہ قیامت تک چلے گی۔ یاد رکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میرے بعد انتخابی خلافت قیامت تک چلے گی، بلکہ انتخابی خلافت کو دائمی قرار بھی نہیں دیا ہے۔ صرف قدرت ثانیہ اور اسلامی خلافت جس میں مجددین کو دائمی قرار دیا ہے۔ آگے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اسلامی خلافت دائمی ہے، شہادت القرآن صفحہ 59۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، بلکہ ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ سورت نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ یہ سورت نور کی آیت استخلاف یہ بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پر لگا رہے ہیں۔ یہ ملفوظات جلد 10 صفحہ 420، نیا ایڈیشن جلد 5 صفحہ 666۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے آنے والے لا ریب غربت کے لباس میں ہوتے ہیں، لوگ ان کو حقارت اور تمسخر سے دیکھتے ہیں، ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں کہتا۔ وہ فرماتا ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان تمام سے ہنسی ٹھٹھا کیا گیا ہے، مگر جب وقت گزر جاتا ہے پھر لگتے ہیں تعریفیں کرنے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی قریباً 200 علماء وقت نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ ابن جوزی جو محدث وقت تھا اس نے ایک کتاب لکھی اور تبلیس ابلیس اس کا نام رکھا، اور بہت کچھ تلخ اور نازیبا الفاظ ان کے حق میں استعمال کیے، مگر ان کے 200 برس بعد ان کو کیسا کامل اور پاک باز صادق انسان مانا گیا اور کیسی قبولیت ہوئی دنیا جانتی ہے۔ یہ صرف انہی پر نہیں بلکہ تمام اولیاء کے ساتھ یہی سلوک ہوتا چلا آیا ہے۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ 293۔ اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب آخر میں ایک غلط فہمی اور ہے جو کچھ ذکر کاری دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتخابی خلافت تو 30 سال چلی، پھر ملوکیت کا دور شروع ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مہدی مسیح موعود کی انتخابی خلافت قیامت تک کیسے چل سکتی ہے؟ یہ موٹی سی بات ہے اگر کچھ سمجھا جائے تو۔ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیش گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں فرمائی، بلکہ غیب کی خبریں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس لیے سوال یوں بنے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ خلافت 30 سال تک رہے، یا اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایسا ہوگا اور خلافت 30 سال سے بڑھ نہیں سکے گی؟ اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ خلافت راشدہ 30 سال سے بڑھ نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی، اور جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی میں بیان فرمایا۔ جو حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نبوت ہوگی، پھر خلافت لا منہاج نبوت ہوگی، پھر ملوکیت، پھر بادشاہت، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ یہ میں مختصر سے پڑھ رہا ہوں، یہ اس کا علم تو ہے سب کو، مقصد ہے سمجھانے کا۔ یہ کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کا مطلب تھا کہ خلافت کے بعد پھر ملوکیت آئے گی۔ جو یہ مطلب لیتے ہیں یہ خلافت قیامت تک چلے گی، یہ ان کا مطلب بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے، مثال کے طور پر یہاں ایک زید بیٹھا ہے، میں اس کو کہوں کہ وہاں سے گلاس لے، وہاں سے پانی لے، اس میں ڈال، اس میں جا کے بکر کو جا کے پلا دے، آگے میں خاموش ہو جاؤں تو وہ ساری قیامت تک اس کو پانی پلاتا رہے گا۔ خاموش ہونے سے کوئی مطلب نہیں، تو ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، مقصد ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی مجددین یا محدثین تشریف لائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے خلافت لا منہاج نبوت یعنی الہامی خلافت سے سرفراز فرمایا تھا۔ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتا تھا کہ خلافت راشدہ 30 سال سے بڑھ نہیں سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب کا علم اب بھی جانتا تھا کہ حضرت مہدی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی انتخابی خلافت میں خرابی پیدا ہو جائے گی پہلی خلافت کے بعد۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد کو 1886 میں، جن کا ابھی صرف مجدد ہونے کا ہی دعویٰ تھا، ایک ذکی غلام کے آنے کی خبر دے دی تھی، جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیح ابن مریم بھی کہا ہے۔ اس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح رنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کرنے اور اس کے غلام مسیح و زماں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بات ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج سے 25-30 سال پہلے جب ہم بچپن میں تبلیغ کے مشن پہ نکلا کرتے تھے تو ہمیں باقاعدہ طور پر لسٹیں پرووائڈ کی جاتی تھیں۔ وہ لسٹیں کیا ہوتی تھیں؟ مجددین کے ناموں کی لسٹیں ہوتی تھیں جو جماعت ہمیں دیتی تھی۔ اب 30 سال میں عقائد میں اتنا شفٹ ہو گیا ہے کہ وہ لسٹیں تو دور کی بات ہیں کہ مجددیت ہی کوئی فتنہ ہم کہتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیے کہ عالم اسلام میں شاید ہی کسی نے مجددین کی لسٹیں بنائی ہوں، ان کے نام بتائے ہوں،
سوائے جماعت احمدیہ کے. لیکن اب بالکل حالات چینج ہو گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے. اور بالکل اسی طرح جیسے کہ اس تقریر میں آپ نے سنا کہ 30-33 سال خلافت چلی اور اس کے بعد امیر معاویہ سے ملوکیت کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ ملوکیت 100 سال کے بعد جا کے ختم ہو جاتی ہے. اموی خاندان جو تھا بہت ظالم اور جابر، لیکن انہوں نے بہت اچھے بھی کام کیے، تاریخ سے یہ بات ثابت ہے. اسی خاندان کا آخری جو خلیفہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں تمام مسلمان خلفۂ راشدین میں شامل کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنے اعمال سے ثابت کیا کہ وہ خدا کے خلیفہ تھے. ان سے پہلے جو ان کے آباء و اجداد تھے وہ ظالم جابر بادشاہ تھے، وہ خدا کے نہیں تھے، وہ بھی اپنے کو خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ ہی کہتے تھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ریفارمر خلیفہ بھی کہتے ہیں، گریٹ ریفارمر خلیفہ، کہ عظیم مصلح خلیفہ بھی کہتے ہیں. بالکل اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. تو ان کی خلافت کیسے قیامت تک چل سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آپ کی خلافت بلا شبہ 1914 تک ہی چلی. اس کے بعد خاندانی وراثت کا آغاز ہوتا ہے. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد جو ٹھیک ہے امام وقت تھے، اس وقت جماعت کے سربراہ تھے، اس کے بعد یہ خلافت ان کی اولاد میں چلتی ہے. اور 1914 سے ملوکیت کا جو آغاز ہوتا ہے جماعت احمدیہ میں، اس کا اختتام بھی بالکل اسی طرح 2014 میں تک ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے دیکھیے کہ بالکل اسی طرح ایک گریٹ ریفارمر خلیفہ آج موجود ہے ہمارے میں، ہم اسی کی قیادت میں آج بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز 100 سال کے بعد پیدا ہوئے، 100 سال کے ملوکیت کے بعد، آج بھی وہ 100 سال کا پیریڈ ہے اور مجدد وقت جو ہے وہ موجود ہے، جس سے خدا تعالیٰ نے مصلح موعود بھی کہا ہے. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق وہ آئے ہیں. تو ایک اور چیز جو میں یہاں پر پڑھوں گا میرے سامنے ہے، جو مبشر صاحب نے اپنے تقریر میں کہی، تھوڑا سا سمجھانے کے لیے. رسالہ الوصیت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضروریت سے بالکل اسی طرح جس طرح کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت سے تھے. اور ہم اس سے ثابت کرتے ہیں ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا. یعنی کہ وہ کسی الیکٹورل کالج سے نہیں ہوگا، بلکہ خود خدا تعالیٰ اس کو روح القدس پا کر کھڑا کرے گا اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے. سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے اور قبل از وقت ممکن ہے وہ معمولی انسان دکھائی دے. اب خلیفہ ثانی کے اوپر آپ یہ فٹ نہیں کر سکتے، نہ تو وہ قبل از وقت معمولی انسان تھے نہ وہ ہو سکتے ہیں. ایک نبی کا بیٹا معمولی انسان کبھی نہیں ہوتا. قبل از وقت وہ ایک معمولی انسان دکھائی دے اور بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے. جیسا کہ قبل از وقت، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان یعنی کہ ہم ایک مکمل انسان ہیں، خدا نے ہمیں ایک مکمل انسان بنایا، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، ہم انسان لگتے ہیں. جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں، یعنی کہ ماں کے پیٹ میں جب ایک جو ہوتا ہے جس نے ایک مکمل انسان بننا ہے، اور قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے. یعنی کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر جو نطفہ ہوتا ہے، جو ایک ذرہ ہوتا ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ کامل انسان نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک دھوکہ دے سکتا ہے، اسے کامل انسان نہیں کہا جاتا. لیکن وہی نطفہ، وہی معمولی سا ذرہ ایوولو کرتا ہے، اسٹیج ٹو اسٹیج بڑھتا ہے اور ایک کامل انسان میں بن جاتا ہے. تو یہاں بالکل یہ فرمایا کہ جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے. اور یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود نہیں کہی، بلکہ فرمایا خدا نے مجھے خبر دی ہے. اب دیکھیے کس طرح اس کی تشبیہ ہوئی ہے کہ وہ شخص جس نے آنا ہے وہ ایک بہت معمولی انسان ہوگا. بالکل اسی طرح جس طرح کہ پیٹ کے اندر ایک ماں کے پیٹ میں جو ایک چھوٹا سا نطفہ ہوتا ہے، جیسے سیمن کہتے ہیں، جس سے جو بنتا ہے، جو ایمبریو ہوتا ہے، جس کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، وہ ایمبریو ایک کامل انسان بن جاتا ہے بعد میں، لیکن اس سے دیکھ کر آپ کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کیا ہوگا. بالکل اسی طرح جو شخص نے آنا ہے وہ ایک معمولی انسان ہوگا. اور بعض دھوکہ دینے والے، اب بالکل اس میں واضح کیا گیا ہے کہ بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے. تو
تو اس چیز کو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں خلیفہ ثانی صاحب کے اوپر تو آپ کبھی بھی کچھ بھی اخذ نہیں کر سکیں گے. تو آج کے اس سیشن کا ہم اختتام کرتے ہیں, اس کے بعد اگلا سیشن ہوگا.